رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن محبوبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. دو سلام کے بعد اللہ وحدہ لا شریک کو جہاں تحقیق کی، آپ کو سن کر ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. رب ذوالجلال کا لاکھ احسان اور شکر ہے کہ جس نے اپنے حضور نماز جمعہ المبارک کی ادائیگی کی سعادت نصیب فرمائی ہے. خوش نصیب، خوش قسمت آپ حضرات کے جو اللہ کے حضور اس مقدس اور عظیم الشان فریضے کی ادائیگی کے لیے سب سے پہلے تشریف لائے. اللہ تعالیٰ اپنی شان کریمی، شان ربوبیت، شان الوہیت کا صدقہ جمعہ المبارک کے فیوز و برکات نصیب فرمائے اور جمعہ المبارک کی روح پرور اور نور قبولیت بھرے لمحات کا صدقہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور موت سے قبل سچی توبہ اس پہ استقامت کی توفیق عطا فرمائے. فکر آخرت نصیب فرمائے. ہر لمحہ، ہر آن، ہر دن، ہر رات اپنا خوف رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کا عشق اور حضور کی سیرت تشریف پاتے زندگی گزارنا نصیب فرمائے. آج کے جمعہ المبارک کے اس عظیم الشان روح پرور اجتماع میں قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین.
اس میں اللہ کریم نے اپنی رحمت کا ذکر فرمایا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز بنانے سے پہلے انسان کو، انبیاء کو، ملائکہ کو، تمام مخلوقات کو ہر چیز بنانے سے پہلے مکان کا مکان، جنت دوزخ کو حضور بخشنے سے پہلے اپنی ذات کے علاوہ جو سب سے پہلی تعریف لکھی، جو سب سے پہلی تعریف لکھی وہ یہ تھی کہ ان رحمتی سبقت علی غضبی اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ پر لکھنے سے قبل ہر چیز سے پہلے یہ تعریف لکھی تھی۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ان رحمتی سبقت علی غضبی۔ اللہ کریم نے لکھا کہ میری رحمت میرے غضب کے غالب ہے، میری رحمت زیادہ ہے، میرا غضب کم ہے، میرے قہر، میرا غضب، میری ناراضگی، میرا جلال، میری پکڑ، اس کے مقابلے میں میری رحمت سب سے زیادہ ہے، اور میری رحمت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ یہ تعریف اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بنانے سے پہلے اپنے ہاتھ لکھی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا۔ رحمت کیا ہے؟ دیکھیں نا، اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندوں کی رحمت فرماتا ہوں۔ آپ بسم اللہ شریف پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو رحمان ہے، رحیم ہے، جو رحمت فرماتا ہے۔ یہ رحمت کیا ہے؟ ہر وقت بندہ اپنے رب کے حضور ایک دست ثواب فراز کرتا ہے، دعا مانگتا ہے، طلبگار ہوتا ہے، جھولی پہناتا ہے، یا اللہ اپنی رحمت کا سایہ عطا کرے۔ یہ رحمت ہے کیا؟ اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے اور عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اس آیت طیبہ کے مطابق اللہ کی رحمت حضور کی ذات ہے، یعنی رحمت ذات مصطفیٰ، نفس مصطفیٰ ہے۔ حضور کی ساری ذات اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس پر میری رحمت ہوتی ہے اور جس پر اپنی رحمت کا سایہ عطا کرتا ہے، اپنی رحمت کے اثار میں لیتا ہوں۔ وہ رحمت کیا ہے؟ کس چیز کا نام ہے؟ کوئی جنت کا انعام ہے، کوئی اجر و ثواب ہے، کسی عمل کا صلہ ہے، کسی نہر کا نام ہے، کسی جنت کے محل کا نام ہے، کسی حور و قصور کا نام ہے۔ یہ رحمت ہے کیا جو انسان کو نصیب ہوتی ہے؟ دنیا کی دولت، دنیا کی عزت، دنیا کا جاہ و جلال، دنیا کا روب و دبدبا، کیا یہ رحمت ہے؟ اللہ فرماتا ہے نہیں، رحمت یہ ہے کہ وما ارسلنا الا رحمۃ للعالمین۔ میری رحمت میرے محبوب کی ذات ہے، ذات مصطفیٰ رحمت ہے۔ جس پہ اپنی رحمت کرتا ہوں اس کو ذات مصطفیٰ کا سایہ عطا کر دیتا ہوں، حضور کے کرم کا سایہ عطا کر دیتا ہوں۔ یہ میری رحمت ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ میری رحمت ہر چیز پر غالب ہے، ہر چیز پر۔ ایک دفعہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ توجہ سے سننا، صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا میں تم ایک محبت کا سلسلہ دیکھتے ہو، باپ بیٹے سے محبت کرتا ہے اور کتنی محبت کرتا ہے۔ باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے میں اپنے بچوں کی خواہشات کو، ان کی تمناؤں کو پورا کر، باپ پورا ہو جاتا ہے، اس کے باوجود کمزور بھی ہے، ناتواں ہے، بڑھاپے کا عالم ہے، لیکن پھر بھی باپ اپنی پوری کمر پہ، کمزور کمر پہ بوریاں اٹھاتا ہے، سارا دن دھوپ میں مزدوری کرتا ہے۔ یہ جو باپ کی اور بیٹے کی محبت ہے، ماں اپنے بیٹے سے کتنی محبت ہے، اپنے بیٹے کی محبت میں ماں ہر تکلیف سے گزر جاتی ہے، حتیٰ کہ ماں اپنے آپ کے دریا سے بھی گزر جاتی ہے اپنے بیٹے کی، اپنی اولاد کی محبت۔ کتنی ماں محبت کرتی ہے بیٹے سے، ہر تکلیف برداشت کرتی ہے۔ بہن کی محبت ہے بھائی کے ساتھ، بھائی کی محبت ہے بہن کے ساتھ، انسان کی محبت ہے کسی انسان کے ساتھ، انسان کی محبت ہے دولت کے ساتھ، انسان کی محبت ہے رب کے ساتھ، نماز کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، جتنی بھی یہ محبت ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی محبت کے، رحمت کے 100 حصے، حدیث پاک کی طرف توجہ فرمانا، حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے، ایک حصہ وہ ہے جو اللہ نے اس دنیا پہ نازل فرمایا۔ ایک ہی وہ رحمت کا حصہ ہے کہ ماں اور باپ، ماں اور بیٹے کی محبت ہے، باپ کی بیٹے کی محبت ہے، انسان کے ساتھ محبت ہے، بہن کی بھائی کے ساتھ محبت ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ ایک حصہ ہے اس کی رحمت کا، اس کی رحمت کے 100 حصے ہیں، اور ایک حصہ اللہ کریم نے دنیا پہ نازل فرمایا۔ اب توجہ فرمائیں نا، ایک حصہ رحمت کا، ماں اپنے بیٹے کا بغیر رہ سکتی ہے، باپ اپنے بیٹے کی خواہش پوری کرتا ہے، یہ ایک حصہ ہے اللہ کی رحمت کا۔ تو صحابہ نے پوچھا حضور پھر وہ 99 حصے رحمت کہاں گئی؟ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہیں اور ایک حصہ جو ہے وہ اللہ نے دنیا پہ نازل فرمایا، تو ہم ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے، تو 99 حصے اللہ کی محبت اور رحمت کے کہاں ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ کریم نے وہ 99 حصے قیامت کے لیے بچا کر رکھے ہوئے، ایک حصہ دنیا پہ نازل فرمایا، اور ایک حصہ یہ ہے کہ جو تم محبت آپس میں ماں باپ بہن بھائی بیٹوں کی دنیا کے ساتھ، دولت کے ساتھ، ہر چیز سے محبت کے تعلق دیکھتے ہو، یہ اللہ کی رحمت کا ایک حصہ ہے۔ 99 حصے اللہ نے قیامت کے لیے بچا کے رکھے ہوئے، 99 حصے، اور اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن نہ یہ 99 حصے اپنی رحمت کے اپنے بندوں کو نازل کرتا ہے، 99 حصے۔ اب ایک حصہ چاہے وہ کافر ہے، اللہ کو گالیاں دیتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، اللہ کو نہیں مانتا، گناہوں کی ہر حد سے گزرتا ہے، اللہ پھر بھی اس کو شام کو کھانا عطا کرتا ہے، اس کو چھت عطا کر دیتا ہے، اس کو سکون دیتا ہے، اس کی سنتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک حصہ ہے۔ 99 حصے اللہ کریم قیامت کے دن اپنے بندوں میں فرمایا، اور وہ بڑا کریم ہے، بڑا سنتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں توجہ فرمائیں کہ ایک صحابی مسجد میں ایک شخص آیا، یہ حدیث پاک بڑی پیاری ہے، مسجد میں آیا نا تو اس نے ایک کونے میں بیٹھ کر وہ دعا مانگنے لگا، اور بڑی عجیب اس نے حدیث پاک میں دعا مانگی، اتنی کمال کی اس نے دعا مانگی، ایک عجیب دعا مانگی۔ حضور تشریف لائے تو پیچھے سننے لگے اس کی دعا، بڑی کمال کی یہ دعا تھی۔ اس نے دعا کیا مانگی؟ حضور پیچھے کھڑے ہو کر سن رہے تھے، اور وہ شخص دعا مانگ رہا تھا کہ اللہم انی اسألک
دعا مانگ رہا تھا. وہ کہنے لگا اللہم انی اسألک، اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، تجھ سے مانگتا ہوں. کیوں؟ بأنک انت اللہ، اس لیے کہ تو میرا اللہ جو ہے. تجھ سے اس لیے مانگتا ہوں کہ تو میرا اللہ جو ہے. اللہم انی اسألک بأنت ربی، اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگتا ہوں کہ میرا رب جو ہے. دیکھیں نا، مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک بیٹا اپنے باپ سے مانگے نا اور وہ کہے کہ تجھ سے اس لیے مانگتا ہوں تو میرا باپ جو ہے اس لیے مانگا ہے نا تجھ سے، میری خواہش پوری کر دے. بیٹا باپ سے کہے کہ تجھ سے اس لیے مانگتا ہوں تو میرا باپ جو ہے، تو پھر وہ باپ ہر تکلیف سے گزر جائے گا اور بیٹی کی خواہش کو پوری کر دے گا. اس کی اس التجا میں، اس کی صدا میں ایسا درد تھا کہ باپ سے کہا کہ تجھے اس لیے مانگتا ہوں کہ تو میرا باپ جو ہے مجھے دے دینا. باپ جو ہے اس لیے مانگتا ہوں نا، تو کیا اس کی باپ خواہش پوری نہیں کرے گا؟ بھائی کہے بھائی سے تیرے پاس اس لیے آیا ہوں کہ تو بھائی جو ہے میرا بھائی نہیں ہے اس لیے مانگتا ہوں. تو حضور فرماتے ہیں کہ میں آیا تو وہ شخص دعا کر رہا تھا کہ اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ، اللہ تجھ سے اس لیے سوال کرتا ہوں کہ تو اللہ جو ہے، لا الہ الا انت، اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، تو ہی ہے. بتا اگر کوئی اور در ہے تو وہاں چلا جاتا ہوں، کوئی اور چوکھٹ ہے تو وہاں پہ چوری پھیلا دیتا ہوں، کوئی اور ہے تو وہاں سے مانگ لیتا ہوں. اللہ انت، تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، اس لیے مانگتا ہوں کہ بأنک انت اللہ. اس نے جب یہ دعا مانگی تو حضور پیچھے کھڑے تھے اور چند لوگ اور بھی آ کر حضور کے ساتھ کھڑے ہو گئے. تو حضور نے فرمایا کہ اب جو بھی یہ رب سے مانگے گا اللہ اس کو عطا کر دے گا، اب جو بھی یہ اللہ سے مانگے گا اللہ اس کو دے دے گا. اور حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے اور قسم اٹھا جو بھی مانگے گا اللہ اس کو دے دے گا. اس لیے اس کے مانگنے کا انداز کیسا تھا کہ اللہ اس لیے مانگتا ہوں کہ تو میرا اللہ جو ہے، اس لیے مانگتا ہوں کہ تو میرا رب جو ہے. حضور نے فرمایا اب جو بھی یہ مانگے گا، جو بھی مانگے گا اللہ اس کو دے دے گا. تو جب حضور نے فرمایا رب سے مانگو تو کہا کرو اللہ اس لیے مانگتا ہوں کہ اپنا کام کا ربی تو میرا رب جو ہے، تو نے پیدا جو کیا. لا الہ الا انت، اللہ کا تیرے علاوہ کوئی اور ہے تو بتانا، وہاں چلا جاتا ہوں. کوئی الا انت، تیرے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. آگے پوری دعا یہ تھی کہ انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اس نے یہ دعا مانگی اللہ تو ایک ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں، تو بے نیاز ہے، نہ تجھے کسی نے جنا نہ تم سے کسی سے کوئی جنا گیا، تو بے نیاز ہے، تیرا کوئی ہمسر نہیں. اللہ جو ہے دے دینا. یہ پوری دعا کی یہ مانگا کرے. جب بھی رب سے مانگے تو کہا کرے کہ اللہ تجھے اس لیے مانگتا ہوں تو اللہ جو ہے. حضور نے فرمایا جو ایسا کہتا ہے پھر اللہ اس کو عطا کرے. حضرت علی فرماتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی آپ وضو کرو تو جوانوں کی طرح وضو کیا کرو، نماز پڑھو تو بوڑھوں کی طرح نماز پڑھو، اور دعا مانگو تو بچوں کی طرح دعا مانگا کرو. یعنی وضو کرو تو جوانوں کی طرح صحیح وضو کرو، پوری تسلی سے اپنے ہاتھ پاؤں اپنی کلی ناک مسا آنکھوں تسلی سے وضو کرو، اور نماز پڑھو تو پھر بوڑھوں کی طرح پڑھو. جو کمزور ہیں جو سجدے میں گئے تو وہی پڑے رہے، جو بوڑھے ہیں اٹھتے ہیں تو آرام سے اٹھتے ہیں، بزرگ ہیں بیٹھتے ہیں تو وہی بیٹھے رہتی ہیں. تو حضرت علی فرماتے ہیں تو نماز پڑھو تو کس طرح؟ بوڑھوں کی طرح پڑھو. اور بوڑھا جہاں گیا وہی بیٹھا رہا. اور دعا مانگو تو بچوں کی طرح مانگا کرو کہ بچہ جب کسی بات پہ ضد لگا دیتا ہے تو پھر پوری کرواتا. جیسے بچہ ضد کر کے بیٹھتا ہے نا باپ سے کہ میں نے یہ لینی ہے، بس چیز لے دینا، دے دینا، پیسے دے دینا. تو حضور نے فرمایا کہ دعا مانگو تو اللہ سے ضد کیا کرو، جھگڑا کیا، لفظ جھگڑا کیا کرو، ضد کیا کرو. عربی میں نہیں، اردو میں نہیں، پنجابی میں آسان لفظوں میں اپنے دکھ دے رب کو سناؤ، اپنے آسان لفظوں. تو دعا مانگو تو کس سے؟
اس طرح بچوں کی طرح دعا مانگا کرو کہ بچے جیسے ضد لگا لیتے ہیں نا باپ سے، اور اتنی ضد کر دیا کہ پھر باپ ان کی خواہش کو پورا کر دیتا ہے، تو فرمایا اس طریقے سے مانگا کرو۔ تو جب بھی رب سے مانگنے آؤ تو دعا کرو اللہ اس لیے تو اسے مانگتا ہوں کہ جانتا ربی تو میرا رب جو ہے دے دینا مجھے۔ حضور فرماتے ہیں قسم ہے اللہ کی، پھر اللہ اس کی جھولی واپس نہیں ہوتا، اس کی دعا قبول ہو جاتی۔ تو بڑا پیارا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے جنگل میں، ایک چرواہا تھا بکریاں چرانے والا، وہ اپنی عقل کے مطابق رب سے محبت کرتا تھا اور کہہ رہا تھا اللہ تو میرے پاس ہوتا نا میں تو اس کو ڈراتا ہوں۔ عقل اتنی تھی نا، بدو تھا، دیہاتی تھا، پڑھا ہوا نہیں تھا، سمجھ نہیں تھی، کہتا اللہ تو میرے پاس ہوتا نا میں تجھے غسل کراتا، تجھے نئے کپڑے پہناتا، تجھے سرما لگاتا، تجھے تیل لگاتا، تیری نقدگی کرتا، اللہ سے باتیں کرتا۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، بات سنی تو زور سے تھپڑ دے مارا، کہا یہ کیسی باتیں کر رہے ہو، اللہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا موسیٰ تم نے اس کو تھپڑ نہیں مارنا، نہیں مارنا، اس کی عقل اتنی تھی، اس کی باتیں مجھے بڑی پیاری لگ رہی تھی، وہ اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا، موسیٰ اس کو کرنے دینا تھا، اس کی باتیں مجھے بڑی پیاری لگتی تھی۔ تو جب بھی رب سے مانگو تو کہو یا اللہ تو رب نہیں ہے، تو نے پیدا نہیں کیا، اب بتا دے کس کے پاس کم، تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، میری ایک ماں ہے تو کہتا ہوں وہ پورا کرتی ہے، تو 70 ماؤں سے تو پورا کرنا مجھے دینا، میں کس کے سامنے جا کے رہوں، کس کے سامنے اپنی ابتدائیں کروں، جھولیاں پھیلاؤں، کس سے مانگوں، تیرے علاوہ کوئی بات نہیں ہے، تو ہی دینے والا ہے، اللہ کا اندر اپنی گھر رب نہیں ہے مجھے دینا۔ حضور فرماتے ہیں قسم ہے اس کی دعا رد نہیں ہوتی، اللہ اسی وقت اس کی جھولیاں بھر دیتا۔ تو دعا ایسے مانگا کرو بچوں کی طرح، یہ نہیں کہ نماز جلدی سے پڑھی اور آ گئے۔ حضور معراج میں تشریف لے گئے تو اللہ کریم سے پوچھا کہ یا اللہ تو ناراض کس بات پہ ہوتا ہے اور راضی کس بات پہ ہوتا ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا کہ میں سب سے زیادہ خوشی کس بات پہ ہوتی ہے تجھے اور ناراض کس بات پہ ہوتا ہے؟ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ مجھے خوشی ہوتی ہے جب میرا گنہگار بندہ گناہوں کا بزرگ ہوا، پلٹتا ہوا، گناہوں سے آلودہ کرنا، جب پلٹ کے میرے پاس آتا ہے نا اور آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے اور اپنے گناہوں کا اقبال جرم کرتا ہے، اس وقت مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ تو کیا ہے نا بھائی، اور اللہ فرماتا ہے مجھے غصہ اس وقت اپنے بندے پہ آتا ہے جب بندہ میری نماز پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، اس کے بعد مجھ سے مانگنا بھی دوبارہ نہیں کرتا، مجھے اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں نے کس کی مزدوری کی ہے میں اس سے کچھ مانگ بھی لوں، یا اس قابل مجھے نہ سمجھا اور نماز پڑھ کے بھاگ گیا اور دعا بھی نہ مانگی، اور مجھے اس قابل نہ سمجھا کہ میں نے کس کی مزدوری کیا میں اسے کچھ مانگ بھی لیتا، اس وقت مجھ پہ غصہ آتا ہے اور میں کہتا ہوں جا ساری عبادت اپنی واپس لے جا۔ اللہ فرماتا ہے جب میں کسی بندے پہ راضی ہوتا ہوں تو سب سے پہلے جو اپنا اس پہ کرم کرتا ہوں، کس صورت میں کہ ہر وقت اپنے حضور میرے حضور دعائیں مانگتا ہے، ہر وقت جھولیاں پھیلا دیتا ہے، اور جب ناراض ہوتا ہوں کسی پہ نمازیں وہ پھر بھی پڑھتا ہے لیکن اپنی دربار سے مانگنے کی توفیق چھین لیتا ہوں، پھر دعا مانگنے کی توفیق نہیں دیتا۔ سب سے پہلا اللہ کا یہ عمل ہوتا ہے، یہ کرم ہوتا ہے اس صورت میں اپنے بندے پر راضی اور ناراضگی کی صورت ہے، جب دل کرے گا دعا مانگنے کو اللہ کی حضور جھولیاں پھیلانا، سبحان اللہ، سمجھ میں اللہ راضی۔ حضرت ایک تھے خواجہ حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت بابا فرید الدین کی سیرت طیبہ میں حیات طیبہ میں لکھا ہوا، یہ اللہ کے ولی تھے حضرت خواجہ حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت بابا فرید مسرور بن شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ ایک دن دونوں بزرگ بیٹھے نا، اور یہ خواجہ حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ ولی تھے جو لوح محفوظ میں لکھی تدبیر کو پڑھتے تھے۔ اب تم کہو گے یہ کیسے؟ حضور کی حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اتقوا من فراست المومن، مومن کی فراست سے بچا کرو، فإنه ينظر بنور اللہ، یہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے،
اللہ کا ولی اللہ نے نور سے دیکھتا. خواجہ امید الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اور بابا فرید الدین تھے. تو خواجہ امید الدین وہ تھے کہ جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا کرتے تھے. اور اگر وہ کہتا نا کہ میں بڑا عالم ہوں تو آپ فرماتے تو کیا عالم ہے تیرا، کیا علم ہے، تو کیا لوح محفوظ میں لکھی تقدیر کو پڑھ سکتا ہے؟ اگر عالم ہے تو اس کو پڑھ. خواجہ امید الدین فرما دیتا ہے میں اس کو عالم مانتا ہوں جو لوح محفوظ میں لکھی ہوئی تقدیر کو پڑھ لے، میں اس کے علاوہ کسی کو عالم نہیں مانتا. یہ اللہ کے ولی کا اپنے نقطہ نظر تھا. حضرت بابا فرید اور حضرت خواجہ امید الدین ایک دن بیٹھے ہوئے تھے اور آپس میں دونوں کہنے لگے کہ یار بات سنو، جو سب سے پہلے دنیا سے چلا جائے گا دونوں میں سے پہلے جائے گا وہ دوسرے کو بتائے گا کہ قبر میں اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل پسند ہے، کون سا عمل پسند ہے. حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مثال پیدا ہو جاتا ہے. حضرت خواجہ امید الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی قبر پہ گئے، مثال پہ گئے اور جا کر کہا کہ بابا جی ہمارا ایک وعدہ تھا، ہمارا ایک وعدہ تھا، اور قلم کاغذ وہاں پہ رکھا اور کا وعدہ تھا کہ جو پہلے جائے گا وہ جا کے بتائے گا کہ اللہ کو قبر پہ سب سے زیادہ کس عمل سے خوشی ہوتی ہے. تو مجھے زبانی یا خواب بھی نہیں بتانا، میں قلم کاغذ رکھ کے جا رہا ہوں، صبح مجھے لکھا ہوا جائے. یہ حضرت بابا فرید کی سیرت یاد تجیبہ میں لکھا ہوا ہے. بابا حضرت امید الدین تشریف لے گئے، دوسرے دن آئے تو ایک فارسی میں جملہ اس کاغذ میں لکھا ہوا تھا کہ جس کا مطلب یہ تھا کہ خواجہ امید الدین ناگوری اللہ تعالیٰ کے امام نے جتنی عبادتیں کی ہیں ساری عبادتیں اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک ٹوٹے ہوئے تنکے کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی. ہاں اگر کسی انسان کا ٹوٹے ہوئے دل کو سکون پہنچا دے وہ ساری عبادتوں سے افضل ہے. اگر کسی ٹوٹے ہوئے دل کو تو سکون پہنچا دے، خوشی پہنچا دے، تو ساری عبادتوں سے افضل عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اور اسی طرح وہ صحابی رسول جن کا نام حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک صحابی کا نام حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں دن اکٹھے ہوئے اور کہا کہ جو پہلے جائے گا نا وہ دوسرے دوست تھے نا، وہ دوسرے کو بتائے گا کہ قبر میں اللہ تعالیٰ کو سب سے پیارا عمل کون سا ہے، سب سے پیارا عمل کیا لگتا ہے. تو حضرت سلمان فارسی کا انتقال ہو گیا. تو پھر خواب میں حضرت عبداللہ بن سلام صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، خواب میں تشریف لائے اور کہا کہ عبداللہ بن سلام تم نے پوچھا تھا کہ اللہ کریم کو سب سے عمل پیارا کون سا لگتا ہے، تو سنو. کہا اللہ قسم ہے اللہ کی انی وجدت توکلا شیئا عجیبا. عبداللہ بن سلام سنو، میں نے اللہ تعالیٰ کے ہاں دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ عمل پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ اس عمل کے پاس حد ہی ختم ہو جاتی ہے. وہ عمل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو توکل سب سے زیادہ پسند ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے جب بندہ میری ذات پہ بھروسہ کرتا ہے اور دنیا کے سامنے کشکول توڑ دیتا ہے اور میرے سامنے جھولیاں پھیلاتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ سلمان فارسی کہتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے اس خوشی کی حد ہی کوئی نہیں ہے. اتنی وجدت توکلا. اللہ کریم فرماتا ہے ماہ رمضان شریف گزرا، کیسی ہماری مسلمان کی عجیب عبادت ہے. ایک چاند طلوع ہوا تو مسجد آباد کر دی اور ایک چاند طلوع ہوا تو مسجد ویران کر دی. یہ کون سی بات ہے؟ یہ کیا عبادت ہے؟ کیا صرف ماہ رمضان میں آئے مسجد آباد صرف بھاگ گئے پھر اگلے رمضان میں آ گئے؟ نہیں ایسا ہے. بلکہ رمضان تو تھا کہ تمہیں مشق کرا دی گئی ہے، اگلا سال کو اسی پہ گزارنا ہے. بس رمضان کا چاند غروب ہوا اور اللہ کی ساری مشق کے محنت کے پانی دے دیا، ہم جا رہے ہیں. اللہ کے اس سے ناراض ہوتا ہے. آپ نماز کے لیے تشریف لایا کرے. دعا ہے کہ اللہ کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. سنت